باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظمہ خواتین، معزز و محترم ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح صفائی کر لو اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو یہاں صرف جو ہے مردوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مومن مردوں سے ہی خطاب ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں خطاب تو اہل ایمان مردوں سے اکثر و بیشتر جگہ پر کیا گیا ہے، تو وہاں اس سے مراد مومن مرد بھی ہیں اور مومن عورتیں بھی ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ مومنہ آپس میں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، یعنی اخوت اور بھائی چارگی کو بتایا گیا ہے۔ اسلام کے اندر اسلامی اخوت بہت اہمیت کے حامل ہے، یعنی جس طرح ہم آپس میں رشتہ داری کے بنیاد پر اپنے بھائی چارگی جتلاتے ہیں، اسلام کے نزدیک اس سے زیادہ اہمیت اسلامی اخوت کو ہے، اسلامی بھائی چارگی کو ہے، یعنی دین کا رشتہ جو ہے خون کے رشتے سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کوئی اپنے باپ کے مقابلے میں ہے، کوئی اپنے بیٹے کے مقابلے میں ہے، کوئی اپنے بھائی کے، اور کوئی کسی اپنے رشتہ دار کے مقابلے میں اس وقت انہوں نے آپس میں حق اور باطل کا مقابلہ کیا، اور اس حق کے لیے انہوں نے اپنے ان بھائیوں کا ساتھ دیا جو دینی ان کے بھائی تھے، یعنی اہل ایمان کے ساتھ تھے، اگرچہ کہ ان کے خون کے اپنے بھائی ان کے مد مقابل تھے، ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے خلاف انہوں نے اپنے تلواریں اٹھائی اور کہا کہ جب حق اور باطل کا معاملہ ہے تو ہم حق کے ساتھ حق کا ساتھ دیں گے اور حق کا مقابلہ کریں گے، چاہے ہمارے اپنے ہی بھائی بند اس باطل کے مقابلے کے لیے جب ہمارے سامنے ہوں۔ تو یہ اخوت اور بھائی چارگی یہ اصل چیز ہے اسلام کے نزدیک۔ یہ خونی رشتہ جو ہے اسی وقت قائم ہوتا ہے جب دین کا بھی رشتہ اس کے ساتھ بندھا ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ہم جانتے ہیں ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب وہ سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں پوری زمین پر، آسمان سے بھی بارش برس رہی تھی اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، ہر چیز ڈوبے چلی جا رہی تھی،
اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک بڑی اونچی چوٹی پر پہاڑ کی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے آخری مرتبہ اپنے بیٹے کو پکارا کہ بیٹا ایمان لے کر آ جاؤ ہمارے ساتھ. اس نے کہا کہ میں یہ اونچی پہاڑ پر جو ہے اس میں مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں نہیں ڈوبوں گا. تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے تو کہا تھا کہ تمہارے خاندان کو اہلکا کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو نے کہا تھا کہ میرے اہل کو بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب آیا کہ تمہارا جو بیٹا ہے لیس من اہلک، اب وہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے، تمہارے اپنے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایک بیٹا اس کے باوجود ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب وہ اس سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں. تو اصل رشتہ، اصل اخوت یہ دین کی بنیاد پر اسلام قائم کرتا ہے، اور اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے گاؤں کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہماری بھائی چارگی ہوگی، ہمارے گاؤں سے باہر جو ہے وہ ہمارے بھائی نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان رہتا ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان کا بھائی، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، ہم اپنے انڈیا میں رہتے ہوں، کوئی افریقہ میں رہتا ہو، کوئی چین میں رہتا ہو، جہاں کہیں بھی دنیا کے کوئی بھی کونے میں اگر ایک مسلمان ہے تو وہ ایک مسلمان کا بھائی ہے. دین کی بنیاد پر، رشتے کی بنیاد پر اخوت اور بھائی چارگی قائم ہو جاتی ہے. اور جغرافیائی حد بندیاں نہیں ہیں، زبانی حد بندیاں نہیں ہیں، لسانی حد بندی اس کے اندر نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی حد بندی، جغرافیائی حد بندی اس میں نہیں ہے. بلکہ یہ عالمگیر اخوت ہے. اسلام عالمگیر اخوت کا علمبردار ہے. مسلمان ہوتے ہی سب ایک ہی لڑی میں پروئے چلے جاتے ہیں. اب سب جو ہے ہمارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کا دکھ، ایک دوسرے کا غم، ایک دوسرے کی خوشی، سب کی خوشی ہے اور سب کا غم سب اپنے درمیان بانٹیں گے. کسی کو دکھ ہوتا ہے تو ہمیں بھی اس کا دکھ ہوگا، کسی کو خوشی ہوگی تو ہم کو بھی مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کی خوشی ایک دوسرے مسلمان کی خوشی ہونی چاہیے. تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سبق دیا، جو تعلیم دی، وہ یہ کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. تو ایک دوسرا بھائی جو ہے اپنے بھائی کے لیے جو محبت رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے، وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اب ہم ایک جماعت سے، ایک تحریک سے وابستہ ہیں تو ہمارے اپنے درمیان بھی اسی طرح کی اخوت ہونی چاہیے. اب وہ اخوت اور بھائی چارگی ہماری اگر نہیں ہے تو گویا کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، اور اس مطالبے کو ہم پورا نہیں کر رہے جو ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کر رہا ہے. خالی جمع ہو جانا، متحد ہو جانا، جلسوں میں شریک ہونا، اجتماعات میں شریک ہونا، یہ اصل کام نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ہم اب اپنے دلوں سے جڑے رہیں. اس اخوت کا، اس بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کی تکریم کرے، ایک دوسرے کے جان و مال کی حفاظت، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا، ان کے لیے خیرخواہی چاہنا، یہ اخوت کا تقاضا ہے. اسی کا نام بھائی چارگی ہے، اور اسی اخوت کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ
میں اپنے لیے جو عزت چاہتا ہوں میرے اپنے بھائی کے لیے بھی، میرے اپنے بہن کے لیے بھی وہ عزت ہو. اور اس اخوت میں کوئی کسی طرح کی رسم، کسی طرح کی کوئی تعصب اب جو ہے معنی نہیں ہو سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی. اب ہم ایک دوسرے کے بھائی ہونے کی حیثیت سے کوئی ہمارا کوئی اونچ نیچ ہمارے درمیان نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو جو وصیت کی کہ دیکھو اب اس کے بعد کوئی تعصب نہیں، خاندانی بنیاد پر کسی کو کوئی امتیاز نہیں، کالے اور گورے کی حیثیت سے، عربی اور عجمی کی حیثیت سے، کوئی امیر اور غریب کی حیثیت سے، کوئی آقا اور غلام کی حیثیت سے، کوئی بادشاہ اور نوکر کی حیثیت سے، کسی کو کوئی طرح کی فضیلت اب نہیں ہے، سب برابر ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اب ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، سب کی عزت برابر ہے، سب کا احترام ویسا ہی ہونا چاہیے، سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فوقیت تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی حیثیت سے کسی کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر جتنا تقویٰ اور پرہیزگاری اور عمل ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا محترم اور مرتبے والا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چیز کسی کو بڑا نہیں بناتی. کوئی اس حیثیت سے بڑا نہیں ہے کہ میرا خاندان اچھا ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، ہمارے گھر میں جو ہے سب پڑھے لکھے ہیں، علم والے ہیں، تو اس حیثیت سے بھی کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے. کسی گھرانے میں کوئی اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہے، کمزور، کم پڑھے لکھے ہیں، تو اس حیثیت سے بھی کسی کی کوئی فوقیت نہیں ہے. کوئی اس حیثیت سے بھی اپنے آپ کو بڑھانا سمجھے کہ ہم بڑے پیسے والے ہیں، ہمارا خاندان اچھا ہے، ہمارا حسب و نسب اچھا ہے، ہم بڑے خاندان کے ہیں. یہ تعصب اور تنگ نظری جاہلیت کا شیوا ہے، اسلام سے اس کا کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے. کسی بھی حیثیت سے انسان کو دوسرے انسان پر اسلام نے فوقیت دینے سے منع کیا. تو یہ اخوت اور بھائی چارگی ہمارے اپنے جماعت کے اندر بھی آنی چاہیے. عہدوں کی بنیاد پر بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں. جماعت کے اندر جو عہدے دیے جاتے ہیں وہ خدمت کے لیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہیں، نظم کو باقی رکھنے کے لیے ہیں، اور اس سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وہ کل تک اگر کسی کے ساتھ کوتاہی کرتا تھا تو آج اسے کوتاہی سے بچنا چاہیے، یہ ذمہ داری کا تقاضا ہے. اور کل تک اگر کسی کے حقوق وہ ادا نہیں کرتا تھا تو آج اس کو پوچھا جائے گا کہ جو تیرے مامورین ہیں، ماتحتین ہیں، جن کا تو بڑا بنایا گیا ہے، ان کے بارے میں تو نے کہاں تک جواب دہی کی، کہاں تک ان کا خیال رکھا، کہاں تک ان کے ضرورتوں کو پورا کیا. یہ اس حیثیت سے ذمہ دار کے جو ہے ذمہ داریاں. تو یہ سمجھ لینا چاہیے جب کوئی بڑے بنائے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی بکری یا کتا بھی اگر نیل کے کنارے پانی کی پیاس سے، بھوک سے مر جائے تو اس کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ جذبہ، تو دین یہ جذبہ پیدا کرتا ہے. تو اخوت اور بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کیا کوئی کسی گھر میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو اپنے سے بڑا اور اپنے سے چھوٹا اس کی عزت بڑھ کر بڑے کی عزت بڑی اور چھوٹے کی عزت چھوٹی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب کی عزت برابر ہوتی ہے. جماعت کے اندر بھی ہمارے معاملات میں، ہمارے اپنے تعلقات میں یہی طرز عمل ہونا چاہیے. کسی کو کوئی چھوٹا نہ سمجھے.
بلکہ ہمارا فرض ہے کسی کی کوئی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، ہمارے اپنے بہن کا بھائی کی مدد کرنا، یہ ہم اپنا فرض سمجھیں۔ کسی کو دکھ پہنچا ہے تو اس کے دکھ میں ہم شریک ہوں، یہ بھائی چارگی کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالجسد، مومن ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کے مانند ہے۔ کسی کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو پورا بدن اسے محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارے اپنے جماعت کے اندر، ہماری اپنی اجتماعیت میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کا دکھ ہونا چاہیے۔ اور کسی کی عزت افزائی ہو رہی ہے، معاشرے میں کسی کی عزت کی جا رہی ہے تو اس سے ہم کو خوشی ہونی چاہیے، مسرت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم حسد کا شکار ہوں، حسد کرنے لگے۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد ایک ایسی بیماری ہے جسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے۔ حسد کے آگ میں انسان اسی طرح جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ وہ حسد کرنے سے اس کی عزت نہیں بڑھتی، معاشرے کے اندر اس کا رتبہ نہیں بڑھتا، اسے شان نہیں ملتی، بلکہ وہ آدمی نگاہوں سے انسانوں کی گر جاتا ہے، معاشرے کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو جاتی، بلکہ ساری نیکیوں کو کھا جانے والی چیز یہ حسد ہے۔ ان چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ اخوت کا، بھائی چارگی کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمہاری بھائی چارگی کے درمیان صلح صفائی کر لو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ گھر میں دو بھائی ہیں تو کبھی کبھی رنجش آ جاتی ہے، لڑ پڑتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا چھوٹا موٹا ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اپنے بھائی کے ساتھ صلح کر لینا، اپنے تعلقات قائم رکھ لینا، یہ بھائی چارگی کا تقاضا ہے۔ جو ناچاقیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں، ضروری نہیں کہ اسے طول دیا جائے، اسے بڑھایا جائے، اسے لمبا کھینچا جائے، اسی کی بنیاد پر دشمنیاں بڑھاتی چلی جائیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری اپنی اجتماعیت کے خلاف ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کام اللہ کی تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو۔ اگر تم کسی سے اپنے تعلقات توڑ لیے ہو، رشتہ تمہارا ختم کر لیے ہو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زائد بات ترک نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا، کوئی چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ آج معاشرے کے اندر ان چیزوں کی کمی ہے۔ ہم بظاہر اجتماعات میں، ہفتہ واری اجتماعات میں، بڑے بڑے اجتماعات میں جماعت کے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ہم نے درس سن لیا، درس دے لیا، تو اسی کو دین کا کام ہم سمجھ رہے ہیں۔ درس دینا، درس سننا یہ اصل مقصود نہیں ہے۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود کیا ہے؟ جو معاملات ہمارے غلط ہیں اس کی اصلاح کے لیے یہ پروگرام مرتب کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہم کو یہاں آنا ہے۔ درس دینے والا بھی، درس سننے والے بھی، دونوں کا فرض ہے یہ۔ اس میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ ہم اس سلسلے میں اپنی توجہ اس طرف کریں، ہم اس طرف دیں، بھائی چارگی بڑھائیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اور یہ دین کا تقاضا بھی ہے۔ تحریک ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ صرف جمع ہو کر ہم منتشر نہ ہو جائیں، بلکہ جب جمع ہو تو ایسا محسوس ہو کہ یہ دل جمع ہو گئے، دلوں کی ملاقات ہوئی ہے، دل سے ملے ہوئے،
اور خوشی محسوس کریں ہم ایک دوسرے سے مل کر. اور یہ تب ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں. احترام بہت بڑی چیز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لوگ عزت کریں، ہمارا احترام کریں، ہماری تعریف ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ کا جو محاورہ ہے اس کا ہم استعمال کریں. دوسروں کی عزت دیں گے تو عزت ملے گی. یہ گھمنڈ میں نہ رہے کہ ہم تو بڑے خاندان کے ہیں، ہمارے گھر میں بڑے دیندار ہیں، ہم تو بڑے اونچے مرتبے پیسے میں، ہمارے خاندانی اعتبار سے، پڑھے لکھے اعتبار سے، اس حیثیت سے ہماری تو ہم کو سب عزت کرنی چاہیے، ہم کسی کے نہیں کریں گے. یہ غرور ایک نہ ایک دن چکنا چور ہوگا. ایسا کبھی ہمیں سوچنا نہیں چاہیے. ہم چھوٹے کی بھی اس کے ساتھ بھی شفقت سے، پیار سے پیش آئیں گے، عزت کریں گے تو دیکھیے خود بخود ہماری عزت لوگ کریں گے. یہ جو ہے یہ فطری مکافات ہے دنیا کے اندر. یہ بدلہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دلاتا ہے. جب اچھے تعلقات انسانوں کے ساتھ رکھیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت سے نوازتا ہے. تو اس لیے ہم جب اجتماعیت میں جڑے ہوئے ہیں تو ان چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. ہمیشہ جب کبھی ہم جمع ہوتے ہیں تو ہم اپنے ہم خیالوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دوسروں کی خامیاں ہی بیان کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اس اجتماعیت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اندر جو اچھائی نہیں ہے ان کے اندر وہ اچھائی. یہ اچھائیوں کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے اندر کیا خوبی ہے، کیا صلاحیت ہے اور میرے اندر کیا خامی ہے. سب سے پہلے آدمی کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے عیوب کی طرف، اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے. یہی چیز انسان کے دل کے اندر دوسروں کے لیے محبت پیدا کرتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون. کل کے اجتماع میں بھی ہمارے نائب امیر جماعت نے یہ بتایا کہ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہم نے اب قائم کر لیا ہے اس پیمانے کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارا پورا پیمانہ یہ ہے کامیابی کا، صرف یہ ہے. دنیاوی حیثیت سے ہم کامیابی کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. اصل کامیابی ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو تمہاری آخرت کو کامیاب کرے. اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی کامیابی حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیتوں میں بہت ساری وہ چیزیں جو معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرتی ہیں، معاشرے کے دلوں کو پھاڑنے والی ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنے والی ہیں، ان چیزوں سے منع کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک زیادہ بہتر ہو. تو یہ مذاق کب اڑاتے ہیں اور مذاق کوئی آدمی کسی کا کب اڑاتا ہے، یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. ہم کسی کا مذاق کب اڑاتے ہیں؟ جب اس کو ہم اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہاں اس مذاق اڑانے سے منع کیا گیا. ایسا مذاق جو انسان کے دل کو ٹھیس پہنچائے. کسی کو حقیر گردانتے ہوئے کسی کا مذاق اڑانا اسلام نے اس بیماری سے منع کیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری باتیں بھی اس میں ہیں. الحمدللہ ان چیزوں سے تو ہم حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں بچنے کی. یعنی مرد و زن کے اختلاط کی محفل ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے اس کا کوئی تصور. ایسا یہ ایک اچھا عمل ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے برے لقب سے پکارنے، برے ناموں سے یاد کرنے سے منع کیا.
اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا، ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے منع کیا. بہت ساری چیزیں ہیں، آپ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو وہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی. اس میں غیبت بھی آئی، حسد بھی آیا، اس میں بدگمانیاں کرنا. یہ بہت زیادہ بدگمانی انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے. تو کسی کے سلسلے میں بدگمانیاں رکھنا، یہ سب جو ہے اچھی بات نہیں ہے. ان بدگمانیوں سے ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہ کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو تم سب ایک آدم اور حوا کی اولاد ہو، سب ان کے بچے ہو. تمہارے ماں اور باپ آدم و حوا ہیں، لہذا تم ایک کنبے کے افراد ہو، ایک کنبے کے مانند ہو، ایک خاندان کے مانند ہو، ایک گھر کے افراد کی طرح ہو. تم کوئی الگ نہیں ہو. یہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو خاندان اور قبیلے بنائے گئے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہیں. یہ فخر جتانے کے لیے، یہ تکبر کرنے کے لیے، غرور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبیلوں میں تقسیم نہیں کیا ہے. یہ قبیلوں میں، خاندانوں میں جو تقسیم ہوئی ہے تو یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، ایک دوسرے کا ایڈریس، ایک دوسرے کا پتہ، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرنے کے لیے قبیلوں میں، خاندانوں میں انسان تقسیم ہوئے ہیں. تو یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے. تو بہرحال یہ باتیں بتائی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں عالمی اخوت اور بھائی چارگی کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج جو حالت زار اور جو دردناک حالات اور واقعات فلسطین کے، خصوصاً غزہ کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کا دکھ بھی، ہمارے درد بھی ہمارے اپنے دل کے اندر ہونا چاہیے. کس طرح معصوم بچوں کو، عورتوں کو اور معصوم شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، بے دردی سے ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو کھانا پانی سے تڑپایا جا رہا ہے. کئی لوگ بھوک سے نڈھال ہے، بے بسی کا عالم ہے. ایک کربناک صورتحال وہاں پر ہے. ان کا دکھ درد ہم اپنے دل میں محسوس کریں، ان کے حق میں بھی دعا کریں. ہمارا فرض ہے یہ. ان کے لیے درد پیدا کرنا. وہ مناظر دیکھنے پر انسان کے آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اتنے حالات خراب ہیں وہاں کے، اور ہم اپنے زندگیوں میں مگن ہیں. کبھی ہم ان کے لیے، ان کے حق میں دعا نہیں کر رہے، احساس نہیں ہے. بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم. ذرا سوچیں کہ جن کے گھر بار نہیں ہیں، جن کے گھر اجاڑ دیے گئے، جن کے خاندان کے افراد کو ملبوں کے تلے دبا دیا گیا ہے. کسی نے اپنے ماں باپ کھوئے، کوئی اپنے بچوں کو کھوئے، کسی کی گود اجڑ چکی ہے، کسی کے شیرخوار بچے ختم ہو چکے ہیں، کوئی شیرخوار بچے کی ماں باپ ختم ہو گئے، پورا خاندان ختم ہو گیا. لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو اٹھانے والا نہیں ہے. یہ تکلیف ہمارے اپنے بھائی بہنوں کی تکلیف کو محسوس کریں. کبھی اللہ کی دربار میں ٹھنڈے دل سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کے نتیجے میں ان کو کوئی راحت پہنچائے. لیکن بہت بڑی قربانی، بہت بڑی قربانی. ایمان کے مناظر وہاں نظر آتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اصل ایمان ہوا. لیکن مجال کہ ان لوگوں نے کوئی اللہ کی شکایت کی، وہ شکوہ کیا ہو، رونا دھونا نظر نہیں آتا ہوں.
اپنے ہاتھوں میں بچوں کے لاشیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ پر بھروسے کی بات ان کی زبان سے نکل رہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ رہے ہیں۔ یہ ایمان ہے جو کبھی قرن اول میں صحابہ کرام کے واقعات ہم سنتے تھے، آج ہم اپنے آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ جب اللہ مشکلات میں، مصائب میں، امتحان میں گھیر دے تو ایک مومن اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے جس طرح آج فلسطینی کھڑے ہیں۔ کیا ان کی ہمت پر، ان کے صبر پر داد دینی چاہیے، اور ان کے ہمت اور صبر سے ہمیں سبق لینی چاہیے۔ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چھوٹی مشکل پر واویلا مچاتے، ہمارے گھر میں ایک موتا ہو جائے کہ آج چیخنا چلانا گویا کہ طوفان آ گیا ہو، اور آج زمین سر پر اٹھا لیتے ہم۔ وہاں دیکھو کوئی گھر بچاوا نہیں ہے، تقریباً 10 لاکھ افراد بے گھر ہیں، اور بارشیں جاری ہیں، سردی پڑ رہی ہے، ٹینٹوں تک میں بم برسائے جا رہے ہیں، ٹینٹوں میں بھی ان کو پناہ لینے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ کیا یہ ہمارے بھائیوں بہنوں کا دکھ نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے بھائی بند نہیں ہیں؟ کیا ان کا درد ہم نے محسوس کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ بچوں دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے، اور آج ہمارے ناپسند کا کھانا سامنے آئے تو ہم کھانے تیار نہیں، تھوڑی تکلیف ہم برداشت کرنے تیار نہیں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نمازیوں کی حالت بھی ایسی ہے کہ فجر کی نماز میں 1-1.5 صف مشکل سے 2 صف آتی ہے۔ یہ حالت ہماری، ہم ٹھنڈ میں نیند سے بیدار ہونے تیار نہیں، قربانی دینا تیار نہیں۔ وہ لوگ پوری طرح اپنے آپ کو ملیمیٹ کرنے، اللہ کی راہ میں لگا دینے کا عزم کر کے وہ ڈٹ گئے ہیں۔ ہم اس غزہ کی زمین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مسجد اقصی کی آزادی یا تو ملے گی یا ہم اپنی قربانی دے دیں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ ان کے لیے ہم اپنے اندر درد پیدا کریں، دعا کریں ان کے حق میں۔ بڑے حالات جو ہے صبر آزما ہیں وہاں، اوپر سے بم برسائے جا رہے ہیں، نہ ہسپتالیں محفوظ ہیں، نہ ہسپتالوں میں زخمی محفوظ ہیں، نہ بوڑھے کمزور لوگ بیمار لوگ محفوظ ہیں، نہ عورتیں نہ بچے، بلکہ ابھی جو ہے جنم لینے والے بچوں پر بھی، اور جو ماں کے رحم میں بچے ہیں ان تک کو ان پر بم برسا کر ان کو ختم کیا گیا۔ تقریباً 20-21 ہزار کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ چھوٹی بات ہے کہ لوگ مار دیے گئے ہیں، اور تقریباً 60-70 ہزار لوگ زخمی ہیں، اور پتہ نہیں ملبوں کے اندر کتنے لوگ ابھی دفن ہیں، دبے ہوئے ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ پورے گھر کے گھر تباہ کر دیے گئے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے یہ ایمان کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا وقت ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہوں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ اللہ کی اس مسجد کے لیے، اللہ کے لیے ہم جو ہے مر مٹیں گے۔ حوصلے نہیں ٹوٹے ان کے، عزم کمزور نہیں ہوئے، ارادے مزمحل نہیں ہوئے، ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا، بھاگ جانے کی راہ اختیار نہیں کی، ڈٹ جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ پوری دنیا کے سپر پاور ممالک کے سامنے، ان بموں کے سامنے، ان نہتے بے اسلحہ بغیر کسی مدد کے، تعاون کے اتنی بڑی طاقت کے سامنے ڈٹ جانا، اپنے جان کے نذرانے پیش کر دینا، یہ ایمان کے واقعی مناظر ہمارے سامنے اس دور میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں در حقیقت ہمارے ایمان کو یہ جگانے والی چیز ہے۔ آج مسلمان جس طرح بے حسی کا شکار ہے سارے عالم کے اندر، یہ فلسطینی ان سارے بے حس مسلمانوں کے اندر ایمان پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہاں سے قربانی، جد و جہد اسے کہا جاتا ہے۔ جب جد و جہد
ہم کسی جماعت سے جڑ کر جدوجہد کا معنی سمجھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ درس کر لیے، اجتماعات کر لیے، وہاں چلے گئے، یہاں چلے گئے، یہ بھی جدوجہد ہے، لیکن آخری جدوجہد وہ ہے جو وہاں فلسطینی کر رہے ہیں۔ آخری قربانی دینے تک کا عزم کرنا ہی جدوجہد کا نام۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی کا یہی تقاضا ہے کہ جب وقت آئے تو اپنے بچوں کے، اپنے گھر بار کی، مال عدالت کی، سب کچھ قربانی دینے کا جذبہ، یہ ایمان کا اصلی جذبہ ہے، یہی جدوجہد کا آخری منتج ہے، آخری انتہا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر بیدار کرے۔ ہم چھوٹی موٹی قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں دین کے کاموں سے روک لیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی وجہیں ہمارے دین کے کاموں میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کا بھی دیکھیں، ان لوگوں کو بھی دیکھیں، ان سے جذبہ حاصل کریں، اور اپنے اندر وہی حوصلہ، وہی ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا ہے۔ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو جس ایمان کے اونچے مرتبے پر قائم رکھا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ مقام اور منصب عطا کرے۔ تو معزز خواتین، اس موقع پر میں نے اپنے احساسات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ آپ بھی ان واقعات سے بخوبی واقف ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ کو اس کا علم اور احساس بھی ہوگا۔ بہرحال ہمیں ان کے حق میں بھی دعا کرنا ہے، ان کا دکھ درد بھی اپنے دل میں محسوس کرنا ہے، اور جو بے حسی آج عالم اسلام کے اندر، خصوصاً ہمارے مسلم ممالک کے حکمران جو دکھا رہے ہیں، عوام میں جو جذبہ ہے وہ حکمرانوں میں، پیشواؤں میں، لیڈروں میں وہ نظر نہیں آتا۔ دوغلی پالیسی، منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک زبانی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف عملی طور پر اسی دشمن کا جو مسلمانوں کا صفایا کر رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم اور تشدد اور وحشت کر رہا ہے، اسی کا تعاون کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، بیک بون سپورٹ کر رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ لوگ صرف اس کی مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو کتنا کی جو ہے وہ دشمن کمزور ہو سکتا ہے۔ ہماری ملت کے بچوں کی، عورتوں کی، معصوموں کی، بزرگوں کی، بوڑھوں کی جانیں بچ سکتی ہیں، لیکن ان کی لاشوں پر یہ سودا کر رہے ہیں۔ ملت کے ان لاشوں پر وہ اپنی تجارت بنائے ہوئے ہیں، اپنے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں، اور دشمن کا ہاتھ سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی شرم کی بات ہے، احساس کی ضرورت ہے آج ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم، معصوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی آزادی، ان کا حق عطا کرے، ان کی مدد شامل حال رکھے، اور جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں ان کو مقام اور مرتبے سے فائز کرے، اور ان کے ذریعے سے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں میں ایمان کا نور اور ایمان کی تازگی پیدا کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔